وہ اپنے دھڑکتے دل کو دباتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر لمس ابراہیم نے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ بہت ہی سے شاپنگ بیگ لی اندر داخل ہوا۔ سیاسی پینٹ کوٹ میں میرون شرٹ پہنے، بالوں کو سلیکے سے سر کے کشادہ پچھانے پر بال نمایا تھا۔ کھڑی مغروناک سنہری آنکھیں آج بھی سیاہ لینس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، ایک لمحے کے لیے مبہوت ہوئی تھی۔ بے شک وہ یونانی دیوتاؤں سا شخص بے حد پرکشش شخصیت کا مالک تھا، پر اگلے پل وہ سب یاد آتے۔ غصے سے رخ موڑ کی اس کی ہفتگی محسوس کرتے، گہرا سانس خارج کرتے شاپنگ بیگ سے وہاں موجود ٹیبل پر رکھتے اس کی جانب آئے۔ یہ تمہارے لیے کپڑے ضرورت کی چیزیں ہیں، اگر کچھ اور چاہیے ہوا تو بتا دینا۔ وہ اس کی ہفتگی بڑے چہرے کو دیکھتا بے تاثر لہجے میں بولا، ایک قیدی پر اتنی مہربانی شاہ صاحب، بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ وہ استہزائیہ لہجے میں بولی، قیدی نہیں آپ لمس ابراہیم؟ وہ بامشکل اس کا طنز ہضم کرتے ذرا نرمی سے بولا، اچھا آپ کی اس آگاہی کے لیے شکریہ، اگر میں قیدی نہیں ہوں تو مجھے گھر جانے دے، مجھے اپنے گھر جانے۔ سنا آپ نے، دم گھٹتا ہے میرا یہاں۔ وہ شروع میں اس بار طنز کرتے، آخر میں غصے سے بڑی آواز میں بولے، بادشاہ کے صاحب تنے تھے۔ وہ ایک جسم اس تک پہنچا تھا، اسے دونوں بازو سے جکڑ کے اپنے قریب کیا۔ اس آفتاب پر لمس ابراہیم دہل سی گئی۔ بیوقوف لڑکے، تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھ سے بھی بدتر زندگی بنا دیں گے وہ لوگ تمہاری۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ ٹوٹا تمہیں بیت جہاں زندہ تمہیں نوچا جائے۔ وہ تیش کے عالم میں چلایا تھا، اس انگچا پر جیسے پتھر کا بت بن گئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا کسی گروہ کی نظر میں آ گئی تھی؟ وہ کیا زندگی اتنی تنگ تھی اس پر کہ وہ کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتی تھی؟ کاش وہ یہ بات کبھی نہ جانتی، کاش بادشاہ اتنا صاف گناہ ہوتا۔ اسے گن سی آئی تھی اسے سکتے میں دیکھ کر بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ساتھ گرفت سے آزاد کرتا، نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کا روح اپنی جانب موڑ گیا تھا۔ جو پتھر آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے، وہ مجھے لے جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ لمس ابراہیم کا قصہ ختم، ہر کہانی تمام۔ وہ عجیب سے لہجے میں گویا ہوئی بادشاہ لوگ جیسے کسی نے اس کا دل نوچ لیا ہو۔ پھر لمس ابراہیم، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، کوئی تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ میں اس انسان کی جان لوں گا جو تمہاری طلب کرے گا۔ وہ جنونی بڑے لہجے میں بولا، پر اسے جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہنوز ساکت ہی نہیں، کوئی نہیں ہے لمس کے پاس، سب چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی چھوڑ گیا، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ بھی چھوڑ دیں مجھے، میرے ہاتھ پر مجھے جانے دے۔ ساتھ مزاحمت کرتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ مرمیڈ، اچھا نہیں بولتی، تم اپنے لفظوں کو لگام دو ورنہ برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کراتا مدھم سرگوشی میں بولا، مجھے جانے دے۔ وہ بے بسی سے بولے، کبھی نہیں۔ وہ پھر سے اس کے جانے کی رٹ پر طے زدہ ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ جواب طلب تھی، میری مرضی۔ وہ لاپرواہ نظر وہ تنگ آ گئی تھی اس شخص کے پال پر بدلتے رنگوں سے، وہ بے حد عجیب تھا۔ اچھا تو آپ چاہتے ہیں پھر سے کوئی آئے اور مجھے تھپڑ مارے؟ اب کی بار وہ بھی طنز انداز میں اپنائیے بولی بادشاہ نے تنے اعصاب کے ساتھ اس بالش بڑھ کی لڑکی کو دیکھا جو اس پر طنز کر رہی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اب تک وہ سامنے والے کی زبان کھینچ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ مجھے جانے دیں آپ پلیز، آپ کو بہت مل جائیں گی۔ میرا پیچھا چھوڑ دے شاہ صاحب۔ اس کے دیور سے عاجزاتی ہاتھ جوڑ کے وہ بھی گدے تیور کے ساتھ اس کی جانب بڑھا تھا، جسے دیکھ کر لمس ابراہیم کا سانس خشک ہوا تھا۔ وہ قدم پیچھے ہوتی ایک دم سے پیچھے بیٹھ پر گری تھی۔ اس کے سائے پر پہنچتا، اس کے دونوں جانب ہاتھ رکھتا اس پر جھکا تھا۔ وہ خوف کے مارے سختی سے آنکھیں میچ کے، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے بادشاہ کو؟ لمس ابراہیم، کوئی بابڑا حسن پرست؟ ہاں، جواب جو ڈیمٹ۔ وہ بگڑے تیور کے ساتھ اس پر چلایا تھا۔ لمس ابراہیم کو لگا وہ چاند سے مار دے گا اسے۔ وہ خوف سے سانس روکے جو اس کی بگڑتی حالت کا سبب بنی۔ سینے میں اٹھتی تکلیف اسے ناقابل برداشت لگی تھی۔ انابی لب تکلیف پر کپکپانے لگے۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے سامنے اس ظالم کے چہرے کو دیکھتی آنکھوں سے آنسو ٹوٹی مالا کے مانند بکھرنے لگے تھے۔ اس کی بکھرتی حالت پر وہ ایک دم سے ہوش میں آیا تھا۔ کس قدر چال باز لڑکی تھی وہ، اپنی باری آتی تھی فوراً سانسوں کی ڈور توڑنے پر آ جاتی تھی۔ اسے بس کسی بھی طرح بادشاہ کا سینہ جلانا آتا تھا۔ وہ تیزی سے اس سے دور ہوتا، انہیلر ڈھونڈنے لگا، پر وہ کہیں نہیں مل رہا تھا۔ وہ سارے رات گنگالتا ساتھ ساتھ لمس ابراہیم کی جانب بھی دیکھ رہا تھا، تکلیف سے جس کی آنکھیں سرخ گلال ہوتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نازک سے لب بری طرح سے لرزے تو تیزی سے اس کی جانب آیا تھا۔ انہیلر کہاں ہے لمس ابراہیم؟ اسے لگا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی۔
तभी वो उसके पास आता, उसके शानों से थाम का उठाते दुश्ती से पूछने लगा। उसकी तड़प पर सहमी सा मुस्कुराई, जिस पर बादशाह शाह का दिल चाहा वो अपने हाथ से जान ले उस अजियत पसंद लड़की। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, लम्स इब्राहिम कहाँ इनहेलर, टेल मी डैम इट। वो उसे झंझोड़ते दौड़ा था, पर वो बेदम होती उसकी बाहों में बिखरने लगी थी। बादशाह उसे बेजान सा होता देख पागल हो उठा था। तभी उसके बालों को मुट्ठी में जगत अपने सामने करता उस पर झुका था। अब फिर से अपनी सांसें कता कता उसमें उंडेलता, उसकी सांसों की टूटती डोर थाम कर उसे वापस से ज़िंदगी की जानब खींच कर ले आया। वो उसकी दहकती सांसें अपनी सर्द बिखरी सांसों में जज्ब होती महसूस करके उसकी शर्ट को मुट्ठी में जगड़ते अपने बेजान होते वजूद को सहारा देगी। तड़प उठा था उस जालिम के दहकते लम्स पर, आंखों से मोती टूट टूट कर बिखरने लगे थे। एक पल के लिए वो उससे दूर होता, उससे बेड पर धकलते फिर से उस पर जुनूनियत और दीवानगी से झुका था। पर इस बार वो उसकी सांसें शिद्दत से खींचने लगा। लम्स इब्राहिम को लगा वो उससे मार ही डालेगा। वो अपनी सांसों की तंगी पर तड़पती उसके चांदे पर हाथ मारती उसे खुद से दूर करने की तगदो करने लगी, पर वो अभी मजीद उसकी सांसें सुखाने पर माल नजर आया। तभी उसके मजामत करते हाथ थाम कर बेड से लगा गया। कुछ ही देर में वो उससे फिर से सांसें मुहैया करता उससे दूर हुआ तो वो डर की चेहरा सुरह अंगारा हो रहा था, जैसे जिस्म का सारा लहू उसके चेहरे पर आ गया था। अगर आज के बाद ऐसा करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूँगा। लम्स इब्राहिम उसकी गर्दन में पीछे हाथ फंसाते उसका चेहरा अपने करीब करते हाथ जुनूनियत से बोला। लम्स वह से ज़्यादा से होती दिल खौफ से फड़फड़ाने लगा था। वो फटी आंखों से उसके सोए होती आंखों में देखने लगी। छोड़िए, वो कपकपाते हाथ से मसामत करते उससे साथ खौफजदा लागे थी। बादशाह के साब ढीले पड़े थे, हसीन चेहरे पर कुछ खौफ और कुछ उसकी कुर्बत के बिखरते रंग। छोटी सी पेशानी पर चिपकी स्याह बालों की लटे से आंखों पर लड़सी पलकों की नज़ाकतें, सीने पर उसके नाजुक सी उंगलियों का लम्स, अनाबी लबों की कपकपाहट, सब कुछ मिलकर बुरता से बादशाह के मजबूत असाब चटकने लगा था। दिल की एक बीट मिस हुई थी। अगर कभी बादशाह ने हुस्न की परस्तश की तो वो वजूद तुम्हारा होगा मरमिट। अगर कभी जलने का दिल चाहा तो मैं तुम्हारे पनाहों का इंतखाब करूँगा। अगर कभी सीना सांसों से चलने लगा तो हम सांसों का रद्द-बदल कर लेंगे। अगर कभी थका तो तुम में सिमट जाऊँगा। अगर कभी बिखरने लगा तो तुम में घुल जाऊँगा। अगर कभी स्याह रंग से उगताया तो तुम्हारे सारे रंग चुरा कर तुम्हें बेरंग कर दूँगा। ज़ालिम सफाकी से सरगोशियाँ करता लिम्स इब्राहिम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जान खींचने लगा। उसका दिल चाहा कहीं कोई किले में जाकर कैद हो जाए, उसकी चाबी किसी गहरे कुएं में फेंक दे जहाँ से वो कभी उस तक ना पहुँच सके। उसकी दहकती सांसें उसका चेहरा झुलसा रही थी। तभी वो अपना चेहरा मोड़ के उसकी हरकत पर बादशाह के लिए पल उसे दूर हुआ था और वहाँ से निकलता चला गया। इस पर वो सुकून का सांस लेती बेड पर चित लेटी अपनी सांस बहाल करने लगी, पर अपनी सांसों में गुलूस बेरहम की सांसें महसूस करते हुए एक बार फिर से शुरू हुई। तकिए में चेहरा छुपा के ये क्या हो रहा था उसके साथ? आखिर वो क्यों रोक नहीं पा रही थी उस शख्स की बढ़ती ही हदों को? क्यों ऐसा लगता था जैसे वो ही उसका ज़ाहिर, उसकी सुनहरी आंखें, उसकी कुर्बत का एहसास सब उसे अजमीन ही लगता था। अपनी हालत पर वो सिसक कर रो दी। ओए जल्दी करो, आज ही ये सारा माल हमें रातों रात पहुंचाना है। ग्रुप का सरगना अपने जीलू से बोला, जो माल एक ट्रक से दूसरे ट्रक में माल शिफ्ट कर रहे थे। तभी उठा एक चाकू आया जो सीधा उसके एक चीले की टांग पर लगा जो कार्टन उठाए बढ़ रहा था। चाकू लगते वो चिल्लाता हुआ ज़मीन बोस हुआ। सब चौकन्ना हुए। ओए देखो कौन है, सरगना चिल्लाया। सब अपनी अपनी पिस्तौल लिए इधर उधर तलाशने लगे। JS के मुंह से अल्फाज सुनकर साहब ने उसकी नज़रों के ताक़ा में देखा। ब्लैक हुडी में चहपा मास्क लगाए, हाथ में मुट्ठी चढ़ाए, स्याह राल सी आंखों से उसकी जानब देखता उनकी जानब। अरे मुंह क्या देकर जाओ और मारो उसे। वो चला, बॉस वो JS है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि हम में से किसी की हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। अच्छा होगा हम यहाँ से भाग जाएं। भूप से कपकपाता बोला, बकवास बंद करो। वो एक या हम 11 वो जोम में अगर आया, जाओ और मारो से। उसने साहब को हुक्म दिया। हुक्म मिलते साहब ने अंधाधुंध JS पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, पर तो वहाँ से पलक झपकते ही गायब था। कहाँ गया वो? ढूंढने से वो किसे चिल्लाया। वो साहब उसके हुक्म की तामील करते इधर उधर तलाशने लगे, पर वो रात रात का हिस्सा बने एक एक को बुरी मौत देने लगा। वो आवाज़ निकालने तक महरूम हो गए। सब कहाँ मर गए, किसी भी किस्म की हलचल ना पाते वो पागलों की तरह चलाए, पर कोई जवाब नहीं। अब खूब ज़्यादा हुआ। शौकी, कालू, करीम, शौकत, कहाँ मर गए तुम सब लोग?
وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے سب کو پکارنے لگا، پر ماحول میں سناٹا ہنوسا کوئی نہیں آئے گا، صاحب گہری نیند سو چکے ہیں امجد۔ جیس نے پیچھے سے اس کے کان میں جھکا سرسراتے لہجے میں سرگوشی کی اپنی سماعت میں اس کی سرسراتی آواز سن کے خوف کے مارے اس کی ٹانگوں تک کپ کپا رہی تھی۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہے، وہ اس کا اصلی نام کیسے جانتا تھا، پر وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ جیس تھا، اپنے دشمنوں کی سانسوں تک کی گنتی رکھنے والے۔ وہ ہمت جٹاتا تیزی سے گن پر گرفت مضبوط کرتا مڑا، پر یہ کیا، وہ تو غائب تھا۔ اس کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا رہا تھا، تبھی جیس نے پوری طاقت سے اس کے منہ پر پانچ مارا۔ وہ بلبلا کر زمین بوس ہوا۔ تو کیا خیال ہے امجد، بات چلیے جیس کی دنیا میں۔ اسے گردن سے پکڑ کر زمین سے اٹھاتے انتہائی سخت لہجے میں بولا، نہیں خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ مور تک قریب دیکھا، وہ گٹی گٹی آواز میں گر کرانے لگے، کیونکہ جیس کی گرفت اس کی گردن پر لمحہ بہ لمحہ ساتھ ہو رہی تھی۔ جیس کی ڈکشنری میں گنہگار کے لیے معافی کا کوئی لفظ نہیں۔ وہ ہنوز سرسراتے لہجے میں بولا۔ اس کے منہ پر ایک اور پانچ چڑھتے، اس کے آدھے مرے وجود کو کندھے پر اٹھائے، پستول نکالتے ٹرک کے انجن پر گولی چلے۔ اگلے پل دونوں ٹرکوں میں دھماکہ ہوا۔ عالم راؤ پر اسرار سا مسکا اسے گاڑی کی ڈگی میں ڈالتا راؤ پیلس کی جانب بڑھا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ہیزل روم میں بیٹھی بیٹھی بور ہو تھی، تبھی باہر لان کی جانب آئی تھی۔ لان میں لگے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ وہ کھلکھلاتی پھولوں کی جانب بڑھی اور ایک ایک پھول کو اپنی ملائم انگلیوں سے چھوتے مسکرائی۔ ماریا جو اسے لان کی طرف آتا دیکھ اس کے پیچھے آئی تھی، اس ننھی سی پڑی کی شرارتوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ کبھی ایک پھول کی جانب بھاگ کر چھو کر دیکھتی تو کبھی دوسرے کو مگن دے کر ماریا اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سفید پھول کو اپنی گال سے سہلاتی متبسم سی ہو رہی تھی، تبھی اس کے کان میں کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اسے وہم لگا، لیکن مسلسل آواز پر چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پر دھیرے دھیرے وہ اس کی جانب بڑھی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پودے کے پیچھے اسے ایک سفید لباس پہنے کو دکھائی دیا۔ وہ بنا آواز کیے اس کی جانب بڑھی تو سامنے ایک لڑکی سیاہ بالوں والی لڑکی گال پر بیٹھے اپنے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کے وجود کی لرزش اس بات کی گواہ تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ دھیرے سے اس کے قریب پہ بیٹھتے اسے پوچھ بیٹھی، تبھی اسے روتے وجود نے سر اٹھا کر دکھا تھا کہ لمحے کے لیے وہ شدید چونکی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس سے آنکھوں والی لڑکی کو مسلسل خود کو دیکھتے بدل ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ بامشکل ہی بول پائی تھی۔ میں ہیزل ہوں، وہ جان ہے نا ان کی وائف۔ وہ بتاتے ہوئے شدید سو ہوئی تھی۔ وہ سنہری آنکھوں والی بڑی وہی تھی، اس کے ساحل کی سنہری آنکھوں والی گڑیا پر کیسے لمس بہیم کو لگا، اس کا پورا وجود جھٹکوں کی زد میں آ گیا۔ تم ہیزل ہو؟ تم ہیزل حیدر شاہ ہو؟ تمہارے بابا کا نام حیدر شاہ ہے نا؟ وہ ایک دم سے اسے چانوں سے تام کر جواب طلب ہوئی، جی میرے بابا کا نام حیدر شاہ ہے۔ بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگی، تم میرے ساحل کی گڑیا، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ وہ روتے ہوئے ہنسی تھی، اسے اپنے سامنے بینچ کی ہیزل حیرت زدہ ہوئی۔ اسے یاد نہیں تھا وہ کون ہے اور اسے کیسے جان لیتی۔ میں لمس ہوں ہیزی، وہ اس سے اپنے سامنے کرتے دیوانوں سے گویا ہوئی۔ ہیزل کو ٹھیک سے کچھ یاد نہیں تھا، پر اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے جانتی تھی۔ تھوڑا تھوڑا یاد تھا اسے، جب اس کا بھائی اور ایک سیاہ بالوں والی لڑکی دونوں اس کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ساحل کہاں ہے ہیزی؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے بے صبری سے پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، کوئی میرے پاس نہیں، سب نے اکیلا کر لیا ہیزل کو۔ وہ بتاتے پھول پھول کر روتی، اس کے جواب پر لمس بہیم بھی اسے گلے لگاتے۔ ظاہر کو تارو دی نہیں، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا اب اپنے ساحل کی گڑیا کے پاس۔ وہ خود روتے اس کی آنسو صاف کرنے لگی، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم مل کر اپنے ساحل کو ڈھونڈ گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پر امید ہوئی تھی ہیزل کے مل جانے پر۔ میں جان سے کہوں گی وہ میرے بیو مجھے لا دیں گے، وہ اسے ڈھونڈیں گے میرے بیو کو، پھر ہم ساتھ رہیں گے۔ سب خوشی سے بنم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولے، پر آپ یہاں کیسے؟ ہیزل نے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ پھر لمس بہیم نے اسے سب کچھ بتایا کہ وہ کیسے جہاں پہنچی۔ وہ جو جان کی بازی ہے وہ آپ کو جہاں لائے، پر وہ تو سویٹ سے ہیں، انہوں نے آپ کو بچانے کے لیے سب کیا۔ لمس آپی پھر تو وہ اچھے ہوئے نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ بادشاہ شاہ سے آخری ملاقات یاد آتے ہی لمس بہیم کو لگا جیسے کسی نے اس کے حلق میں گولی ڈال دی ہو۔ چڑھا کریلا کہاں سے چلا گیا تمہیں؟ ایک نمبر کا سنگی پاگل اور ایٹریٹک انسان ہے وہ، سامنے والے کے دماغ کا ایک حصہ سلامت نہیں چھوڑتا۔ اس کا بات چلے تو ہواؤں کو بھی اپنے زیر کا لے۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی برکی ہوئی تھی اس پر جان کے بہت اچھے لگتے ہیں وہ آپی، وہ انہیں بتانا ضروری سمجھا کیونکہ وہ خود اچھے ہیں۔ وہ سمجھداری سے بولی تھی، تبھی وہاں ماریا آئی تھی دونوں کو بلانے تاکہ وہ انہیں کھانا کھلا سکے۔ بعد دونوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ خوشگوار ہوئی تھی۔ بی بی جی آپ دونوں آ جائے، کھانا لگا دیا ہے میں نے، وہ مسکراتے مودب لہجے میں بولی تو وہ دونوں اندر کی جانب بڑھی۔ آج دونوں نے ساتھ کھانا کھایا تھا ستارہ کے روم میں ہی۔
کھانا پہنچا دیا گیا تھا کیونکہ وہ ابھی ٹھیک سے چل نہیں پاتی تھی۔ کافی وقت ہو گیا پر ابھی تک عالم راؤ کے آنے کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ لاؤنج میں لمس ابراہیم کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ لمس ابراہیم بھی اب ہلکی پھلکی ہو گئی تھی کیونکہ آج اسے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اس کا ساحل زندہ ہے، اور جب بھی اس بارے میں سوچتی ہمیشہ بادشاہ کا چہرہ نظر آتا، اور اگر سچ میں سنگی انسان اس کا ساحل ہوا تو اسے کسی بھی طرح اس بارے میں پتہ لگوانا تھا۔ وہ غائب دماغی سے ٹی وی پر نظر جمائے سوچ میں مگن تھی۔ دوسری طرف ہیزل بھی آج بے صبری سے عالم راؤ کی منتظر تھی۔ ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے کہ وہ سب ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ لمس اور ہیزل کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا دیکھا عالم راؤ کو کا موڈ خوشگوار ہوا تھا۔ بادشاہ ایک نظر دونوں بار ڈال کے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ مونا اور ریان ملک بھی اپنے اپنے کمرے میں فریش ہونے چلے گئے تھے۔ عالم راؤ دونوں کی جانب آیا۔ ہیزل کی پلکیں جھکی تھی۔ پہلے تو وہ بے صبری سے اس کا انتظار کرتے، پر اب جب وہ سامنے آیا تھا تو دل دھڑک پاگل ہونے لگا تھا۔ کیسے گڑیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا یہاں؟ عالم راؤ نے لمس ابراہیم کے سر پر دشت شفقت رکھتے نرمی سے دریافت کیا۔ نہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لمس ابراہیم نے احترام سے سر جھکا جواب دیا تھا۔ اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو اس بھائی کو یاد کر لینا، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ گڑیا، آج سے تم بھی رات کا ڈنر ہمارے ساتھ کیا کرو گی۔ محنوط نرمی سے بولا۔ جیجا صاحب کے شکریہ بھائی۔ وہ مشکور ہی عالم راؤ نے سر ہم کیا۔ تم تو وہ ان دونوں کا اکیلا چھوڑتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی عالم راؤ اسے جانا کی جانب اسے نرمی سے اپنے باہوں میں بٹے حسب معمول اس کی چھوٹی سی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہیزل نے آنکھیں مندے پوری شدت سے اس کے روح روار رمز کو محسوس کیا۔ اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیے روم میں آ گیا۔ نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر ان پر اپنا پرشدت لمس مہکاتے وہ اپنا ایزی ڈریس لیے وہ واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے اپنے تپش زدہ گالوں کو اپنے ہاتھوں کی تھپتھپا کر نارمل کرنے لگے۔ وہ لرزی ٹانگوں کے ساتھ بار بار بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سیل ٹراؤزر شرٹ میں وہ بالوں میں ٹاول چلاتے باہر آیا۔ ایک نظر ہیزل پر ڈالتے وہ ٹاول سٹینڈ پر ڈالتے بال بنا کر خود پر سفر کرتے اس کی جانب آیا۔ عالم کو اپنی جانب آتے دیکھ ہیزل کی دھڑکنیں مدھم ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج کیا کیا سارا دن میری جان نے؟ نرمی سے اس کے لبوں پر لب بڑکتے پوچھا تھا۔ اگلے پل وہ پھر سے شروع ہوئی تھی۔ میں باہر لان میں گئی تھی جان، وہاں کتنے سارے اور پیارے پیارے پھول ہیں، وہ بتاتے آہر میں چہکتی۔ پیارے ہیں پر میری جانا سے زیادہ نہیں۔ اس کی مہروتی ہاتھ کی انگلیاں اپنے مضبوط ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھا۔ اس کی ایک ایک فنگر ٹپس پر نرمی سے لب رکھنے لگا۔ اس کے اس جان لیوا حرکت پر اس نازک سی پری کا دل پھڑ پھڑا تھا۔ وہ پور پر گلال ہوئی تھی۔ جان، وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچتے پیش آتا بولی تھی۔ اس کے لبوں سے اپنا نام اتنی خوبصورتی سے سنتے وہ بے خود ہوتا جھکا، پر اس سے پہلے وہ اسے اپنے پرشدت لمس سے آشنا کرواتا۔ اس کے لبوں پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھے۔ پلیز جان، مجھے بات کرنی ہے، وہ لڑسی بولی تھی۔ عالم شاہ بمشکل بقابو پاتے اس کی ہتھیلی کو وہیں تھام کر اپنا لمس چھوڑا۔ جی جان کی جانا، حکم کر وہ اس کی پیشانی سے اس کے بالوں کو لٹ ہٹاتے ملائمت سے بولا۔ جان ہماری ایک بیو ہیں، وہ لمس آبی ہے نا، وہ جانتی ہیں مجھے، انہوں نے بتایا۔ مجھے تو ٹھیک سے یاد نہیں پر کچھ یاد ہے۔ لمس آبی نے کہا وہ زندہ ہے، وہ کھو گئے کہ آپ انہیں ڈھونڈیں گے نا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لے پر امید سے پوچھی تھی۔ عالم راؤ کے دل میں انی سی چبھی تھی۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ وہ شدت سے اس کی سنہری آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھ گیا۔ وعدہ رہا جانا، میں ڈھونڈ لاؤں گا آپ کے بھائی کو۔ تمہاروں نے عالم راؤ قربان اپنی زندگی پر وہ اسے اپنی باہوں میں بھیجے، اسے وعدہ دے گیا۔ وہ پرسکون ہوتی آنکھیں موند کے رات کے تقریباً 10 بجے کے قریب بادشاہ اپنے گھر شاہ ولا سے راؤ پیلس آیا۔ وہ سیدھا ٹارچر روم کی جانب آیا جہاں اس نے 2 آدمیوں کو رکھا ہوا تھا جو مرمیڈ کو ہر جگہ تلاش کرتے، پر ساتھ بدقسمتی سے بادشاہ کے ہاتھوں چڑھ گئے۔ ان دونوں کو کرسی پر باندھے وہ ان کے سامنے ہی چیئر رکھ کر بیٹھ گیا۔ بولو، کس کے کہنے پر تم لوگ میری مرمیڈ کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تم لوگ وہ میری پلحاظہ زور دیتے ہوئے تیش میں بولا۔ تمہیں ان دونوں میں سے کیا پسند ہے؟ ان کے منہ نہ کھلنے پر بادشاہ نے کٹر اور ہتھوڑی ایک ایک سامنے کرتے ہوئے پوچھا، جسے دیکھ کر دونوں کی ٹانگیں کپ کپا اٹھی۔ بولو، وہ اتنی اونچی آواز میں دوڑ کے ٹارچر روم کی در دیوار کانپ اٹھی۔ وہ دونوں اونچی آواز میں چلا اٹھے، خوف سے کوئی بات نہیں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے۔ وہ ہتھوڑی سر پر رکھتا کٹر اٹھا کر ایک کی جانب اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے کان کے لوئی کاٹ گیا۔ خون فوارے کی طرح پھوٹ پڑا۔ وہ درد سے تڑپتا پاگلوں کی طرح داڑیں مارنے لگا۔ اس کی چیخیں عروج پر تھی۔ اس کا حال دیکھ دوسرے کے ہاتھ پاؤں پھول کے دہشت سے منہ سے آواز تک نہ نکل رہی تھی۔ شور پسند نہیں مجھے،
وہ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسے ہوئے سرسراتے لہجے میں بولا، انہیں ناپاک ہاتھوں سے میری مرمیل چھونے کا سوچا ہوگا تم لوگوں نے۔ وہ ہتھوڑی اٹھا کر اس کے ہاتھ پر برساتا داڑا۔ ضرب اتنی زور کی تھی کہ اس کے ہاتھ کی ہڈیاں تھک چٹکی۔ منہ میں کپڑا ہونے کی وجہ سے تکلیف سے اس کی آنکھیں ابھر پڑی۔ دونوں کو لگا سامنے کھڑا یہ جنونی شخص پاگل ہے۔ ابھی تک تو ان دونوں سے سوائے اس لڑکی کی تصویر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ چونا تو دور کی بات گو گو کرتا جیسے مرنے کو تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں پھر سے وہ منظر گھومنے لگا جب وہ نازک سی جان اپنی ڈوبتی سانسوں کے ساتھ بے سود ان کے سامنے پڑی تھی اور وہ دونوں اس میں آگے۔ وہ کچھ پوچھ ہی نہیں سکا اور غصے سے پاگل ہوتے اس کے دوسرے ہاتھ پر بھی ضرب لگائی۔ اس بار وہ تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ پہلے حادثے کا غصہ ان دونوں پر نکال رہا تھا جنہیں اس نے بنا موقع دیے موت کی نیند سلا دیا تھا، پر بعد میں انہیں اتنی آسان موت دینے پر پچھتایا تھا۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ بادشاہ دوسرے کی جانب متوجہ ہوا جو خوف سے پسینے سے شرابور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنی ٹانگوں سے چاقو نکالا، اس کے ہاتھ میں کاٹی۔ بتاتا ہوں۔ وہ درد سے چیخا، تیزی سے بولا، مجھے ابھی سننا نہیں۔ وہ جیب سے ہیڈ فون نکال کر کانوں میں لگاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، سامنے والے کو وہ کوئی سنگ ہی لگا۔ بادشاہ نے کٹر نکال کر دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کاٹ دی۔ وہ چیختا چلاتا رہا پر وہ اس سے رحم کہاں آنا تھا۔ ایسے ہی تو لوگ اس سے ہارٹ لیس نہیں کہتے تھے۔ ریان ملک اس کی فاقانہ حرکتوں پر جھنجھلا اٹھا تھا۔ وہ دردی سے اس کے سارے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ گیا۔ وہ تو درد برداشت کرتا کب کا بے ہوش ہو چکا تھا، پر بادشاہ کا سر پر جیسے خون سوار تھا، کیونکہ لمس ابراہیم بادشاہ کی وحشت دیوانگی تھی، جنون بن کر رگ و جان میں اتر گئی تھی۔ وہ اس کی وہ چرت اٹھا اور ٹارچر روم سے نکلتا لمس ابراہیم کے روم کی جانب بڑھا۔ کھانے کی ٹیبل پر وہ اسے مسلسل اگنور کرتی اس کی جان جلا رہی تھی۔ دل چاہتا ہے کہ تیرے بعد کوئی تجھ سا نہ ہو، میں تجھے تحریر بنا کے رکھ لوں ہود میں۔ ریان ملک کے روم میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ بیڈ کے کراؤن سے سٹ کر کسی بک میں ورک گردانی کرتی اسے دیکھ وہ مسکراتا اس کی جانب آیا۔ کیا ہو رہا مائی شائع اسٹار؟ وہ پرشوق نظر سے اسے دیکھتا مدھم آواز میں بولا۔ وہ اس کے قریب بیٹھے پر سیدھی ہوئی تھی۔ جی کچھ بھی نہیں، بس یہ پڑھی تھی، آئمہ آپی نے دی۔ وہ دھیمے انداز میں بولتی ریان ملک کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا لان میں چلیے، آپ کو تھوڑا واک کرنا چاہیے، ڈاکٹر نے کہا۔ آپ کے لیے اچھا ہے۔ وہ اٹھتے اس کی جانب ہاتھ بڑھا گیا جس پر وہ جھجکتے وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گی۔ وہ اتنے پیارے انداز میں بولا کہ وہ نہ کہہ سکتی۔ ریان میں اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کا نازک سا ہاتھ میں سے اس کے سرشار سا مسکرایا۔ وہ اپنے شانوں کے گرد ہلکے سے چالے پھیرے اس کے ساتھ لان کی جانب آگے۔ موسم میں کچھ شہندگی ہونے لگی تھی۔ وہ کمزوری کی وجہ سے اسے سردی محسوس ہوئی تھی۔ سنیے، وہ مدھم آواز میں اسے پکار کر ریان ملک کا چین قرار لوٹ گئی۔ ریان ملک کے قربان آپ کی اسے سنیے پر وہ یکدم سے اس کی جانب مڑے، اس کی کمر میں بازو حال کرتے اس سے اپنے قریب کرتے والہانہ انداز میں بولا۔ اچانک ہوتے اس افطار بس سزار کا دل اچھل کر مانو حلق میں آگا تھا کہ کیا کر ہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ لان میں اس کی اس حرکت پر بوکھلا گئی۔ تو دیکھنے تو کون سا، کسی غیر کو باہوں میں لیے کھڑا ہوں، تم چل کرو مائی شائننگ اسٹار۔ اسے لاپرواہی سے بولا، اس کی گرد اپنا گیرا مزید تانگ کرتے اسے سر تا پیر سرخ کر گیا۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم سویٹی؟ وہ اسے ایک نئے نام سے پکارتا اس کے رخسار کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلانے لگا جو شروع ہوتے اسے اپنی جانب شدت سے اٹریکٹ کر رہے تھے۔ وہ میری مما نہیں پوچھتے؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ریان ملک نے اس کی آنکھوں میں اترتی نمی دیکھ لب پہ پیچھے سے اب وہ کہاں سے لاتا اس کی مما؟ وہ آ جائیں گی ہنی، انہوں نے اللہ نے پرے کی تھی، اگر آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ ان کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ بس کچھ دن کی بات ہے، پھر وہ آپ کے پاس ہوں گے۔ بہت مشکل تھا اسے بہلانے پر اسے یہ کرنا تھا کیونکہ وہ اس کی جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا جس کے ٹھیک ہونے کا 4 سالوں سے اس نے انتظار کیا تھا۔ وہ کیسے اسے پھر سے موت کے منہ میں جانے دیتا؟ آپ سچ کہنے، شاید وہ کچھ زیادہ ہی بولی تھی، تبھی اس کی ہر بات پر فوراً یقین کر لیتی تھی۔ سچ میں ہنی، اور میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ اکیلی تھوڑی یہاں، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیے۔ وہ الفت اور محبت سے اس کے چھوٹے سے روئی مانند ہاتھ کو لبوں سے لگاتا اپنے ساتھ کا یقین بخش سے مسرور کر گیا۔ دل بے سہاتا دھڑکتا تھا اس کے پرہدر لمس پر۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو تھامے دھیمے لہجے میں بولی، اوکے ہم اندر چلتے ہیں۔ وہ جانتا تھا وہ تھوڑا سا چل کر ہی تھک جاتی تھی، کمزوری کی وجہ سے کھانے میں بھی وہ بہت چور سا بن جاتی تھی، بہت مشکل ہوتا تھا اسے کچھ کھلانا۔ اسے اپنے حصار میں لیے چل پر ابھی 2 قدم ہی چلے تھے کہ وہ شدت سے روتی۔ وہ اس کے اس حد سے رونے پر بوکھلایا تھا
جانے ریان کیا، وہ فوراً اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بہت درد ہو رہا ہے، مجھے نہیں چلا جا رہا ہے۔ وہ بے بسی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جگڑے روتے ہوئے بولی تھی۔ ریان ملک اس کے لرزتے وجود باہوں میں بڑھتے اندر کی جانب بڑھا، بولا کچھ نہیں۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے مسلسل رو رہی تھی۔ ریان واٹ ہیپنڈ؟ ستارہ کو اس کی باہوں میں روتے دیکھ مونا اس کی جانب آئی۔ مونا پلیز ستارہ کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے آنا روم میں پلیز۔ وہ مونا سے کہتا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ روم میں داخل ہوتے اسے نرمی سے بیڈ پر ڈالتے وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بس میری جان ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولا۔ تبھی مونا دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ ہی پیاری لڑکی رو نہیں۔ مونا کو اس معصوم سی گڑے پر ترس آیا تھا جو اپنی عمر سے زیادہ تکلیفیں برداشت کر چکی تھی۔ ریان ملک نے زبردستی دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ جو روتے ہیں پینے سے انکاری تھی، پر وہ اب اس پر سختی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب وہ پگھلنے والا نہیں تھا۔ اس کی نرمی کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ ریان آرام سے یار، مونا اس کی سختی پر بول اٹھی، پر وہ اس کی مزاحمت پر بھی اسے پورا دودھ کا گلاس پلا کر ہی مانا، کیونکہ اس کے ٹیسٹ رپورٹ ٹھیک آئی تھی، پر وہ بہت کمزور تھی جس وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا تھی۔ آپ بوڑھے ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس کی سختی پر وہ دودھ کا ذائقہ منہ میں گلنے پر وہ بوڑھا سا منہ بناتے بڑکی اس کے منہ بنانے پر مونا اپنی ہنسی ضبط کرتے ان دونوں کو اکیلا چھوڑتے وہاں سے نکل گئی۔ خبردار جو کوئی الٹا سیدھا لفظ منہ سے نکال، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور آج کے بعد اگر کھانے کے معاملے میں کوئی کام چوری دکھائے تو ایسا ہی ہوگا۔ ابھی میں آپ کے لیے فروٹ منگوانے والا ہوں، سارے فنش کرنے ہوں گے آپ کو۔ اس سے وارن کرتے انٹرکام سے ماریا کو فروٹ لانے کا بولتے اس کی جانب متوجہ ہوئے، جو نوٹے پان سے اس کی جانب دیکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ماریا دور ناک کرتے فروٹ کا باؤل رکھ کے جس میں مختلف قسم کے فروٹس رکھے ہوئے تھے۔ ریان ملک اس کے سامنے بیٹھا بنا اس کی ناراضگی آنکھوں میں دیکھے کانٹے میں سیب کا ٹکڑا پھنسائے اس کے منہ کے آگے کر کے تو وہ غصے سے بنا اس کے ہاتھوں سے کھائے باؤل اسے دیکھا خود کھانے لگی، جبکہ وہ اس کی ناراضگی پر احساس بڑھ کے رہ گیا، پر کم از کم وہ کھا تو رہی تھی۔ اس کی ناراضگی وہ اس کے کھانے کے بعد دور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تبھی خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا، پر بیچ بیچ میں اس پر نظر بھی ڈالے تھا جو اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ جان پلیز آپ نہ جائیے نا، عالم لوگ جو ایک میٹنگ کے لیے جانا چاہ رہا تھا، پر ہیزل مسلسل اسے جانے سے روک رہی تھی۔ جانا ضروری ہے ہنی، تم سو جاؤ۔ وہ اپنا کوٹ اٹھا کر پہلے ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا، پر وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے ان چاند دنوں میں اس کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ جب تک وہ اسے نظر نہ آتا اسے نیند نہیں آتی تھی۔ پلیز جان مت جائیے۔ وہ اس کے قریب آتی، اسے بازو سے تھام کر اس کا روح اپنے جانور کرتی ملتجی لہجے میں بولی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی پر رو دے گی۔ ہیزل میری جان سمجھو اپنی جان کو، آئی پرامس جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بڑی ضبط سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالتے اسے بہلاتے اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ نو جان پلیز۔ وہ سسکی لیتے اس کے سامنے آتی، اس کے کوٹ کے کالر کمرے مہروتی ہاتھوں میں لیتے چہرہ اوپر اٹھائے بھی گیا لہجے میں بولتی، عالم راؤ کو دل میں آنی چنوگی جانے جان کیوں اتنی ضد کر رہی ہیں آپ؟ کہاں نہ جلدی آ جاؤں گا، آپ کھانا کھا کر سو جانا، اگر کچھ اسپیشل کھانے کا دل چاہا تو ماریا سے بول دینا۔ آپ جلدی سے اپنی جان کو مسکرا کر دیکھو۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے باری باری ان پر بوسہ دیتے ملامت سے اسے گویا ہوتے آہر میں فرماشی انداز میں کہتا، ہزل کو جہاں کا فاقد کا دل میں درد سا اٹھا تھا اس کے کسی تو نہ ماننے پر، نہیں کھاؤں گی میں کچھ بھی، بھوکی رہوں اور نہ مسکرانا ہے مجھے، بہت روؤں گی، آپ جائیے، کبھی بات بھی نہیں کروں گی، پکاروں گی بھی نہیں آپ کو، اور نہ ہی جان کہوں گی۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے وہ غم و غصے سے کہتی، اونی منہ بر پر گرتی پھول پھول کر رو دی۔ وہ جو اتنی دیر سے ضبط کرنا تھا اس کے رونے پر تڑپ اٹھا، وہ ایک جسم میں اس تک پہنچا، اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بڑھ گیا، چھوڑیے مجھے اور جائیے آپ۔ وہ اس سے خود سے پڑے دھکیلتی بڑھئی آواز میں بولی۔ وہ جھکتے نرمی سے اس کی آنکھوں کی نمی چڑھا گیا۔ ہیزل کا دل شدت سے دھڑکا تھا، جانا مت کرو اتنی ضد، میں اس کے نازک سی کمر کی گرفت کرتے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا، نہیں آپ جائیے، میں نہیں بولوں گی آپ سے، مجھے آپ کے سینے پر سر رکھ کر سونا بھی نہیں۔ وہ مسلسل آنسو بہاتی اسے سے دور دھکیلتی بولی، چھوٹی سی پیشانی پر چپکے بالوں کی سنہری لٹے رو رو کا ہلکان ہوتی سنہری آنکھوں کا گلال پن اس پر موڑی ہوئی گنہری پلکوں کی جالر چھوٹی سی سرخ ہوتی ناک بری طرح سے کپ کپاتے ہوئے ہونٹ ہلاتی لب کا کٹاؤ سوجا ہوا عالم رو بری طرح سے گال ہوا تھا، ایک پل میں ہر چیز بار جونگتے وہ اسے نرمی سے بر پر ڈالتے اس پر جھکا۔ ہزل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، جانے تو ورنہ آج تمہاری جان کو آ جائے گا۔ وہ بے حد
ضبط سے اس کی سماعت سے سرگوشی کرتے ہیں دل کی جان ہوا کر چاند پلیز وہ مزاحمت کرتے اسے خود سے دور کرنے لگی. وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے پور کو لبوں سے چھونے لگا. اس کے دہکتے لمس پر سرتا پیر شروع ہوئی. کیا چاہتی ہو جانا؟ نہ پاس آنے دیتی ہو نہ دور جانے دیتی ہو. وہ نرمی سے اس کے ہلتے لبوں کو انگوٹھے سے انتہائی ملامت سے چو کر کہتے اسے جی جان سے لرز آ گیا تھا. اسے لگا جیسے اس کے لب کو انگارہ چو گیا. آپ پلیز دور ہو جائیے. وہ جو اس کے بالوں میں چلا چھپائے گہرے سانس بھرتے اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بڑھا تھا. اس بات پر لب بیٹھتے اس سے دور ہوا تھا. اگلے ہی پل وہ بیٹھ سے اٹھتے اپنے کوٹ کی سلوٹیں دور کرتے ڈریسنگ کے سامنے آتے اسپرے کرتے بنا اس کی جانب دیکھے روم سے نکل گیا. اسے زیادہ دیکھ ہزل کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جگڑتے مسل دیا ہو. وہ بدل کے ساتھ اسے اپنا عادی بنا کر کتنے سکون سے کہہ رہا تھا کہ کھانا کھا کر سوچنا پر وہ تو اس کے بنا سونا ہی بھول گئی تھی. جب تک وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں نہ چلاتا اسے نیند کہاں آتی تھی. ابھی ہی تو وہ سکون سے سونے لگی تھی ورنہ نیند بھی اس پر مہربان کہاں تھی. پہلے ساری رات وہ ڈرتے سسکتے گزار دیتی تھی. رات وہ دیر سے پیلس پہنچے تھے پر وہ اپنے روم میں جانے کے بجائے لمس ابراہیم کے روم کی جانب آیا. پر ڈور اندر سے لاک تھا. بادشاہ نے اپنی جیب سے ڈپلیکیٹ چابی نکالی. وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. سامنے کا منظر دیکھ اسے اپنے پہلو میں شور اٹھا محسوس ہوا. انہیں پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند گیا. پر احتیاط سے وہ جان گیا تھا وہ نیند کی کتنی کچی تھی. بلیک کلر کی لوز شرٹ بلیک ہی ٹراؤزر پہنے ہوئے تھے جس میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی. وہ جو ایک نظر اس لڑکی کو دیکھنے پر مائل نہ ہوتا تھا کس قدر جنونی بنا دیا تھا اس سیاہ غزالی آنکھوں والی نے اسے. وہ یوں ہی بیٹھ کے قرآن کے ساتھ سر ٹکائے بے آرام سی سو رہی تھی. سیاہ بالوں کے کچھ وال لٹے اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی. بادشاہ کو ان سے رکابت محسوس ہوئی. وہ یک تک اسے دیکھتا اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا. ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی جب بھی وہ اس کے آس پاس ہوتی تھی. اس کا خود پر سے احتیاط جیسے اٹھ جاتا تھا اور وہ کچھ ایسا کر دیتا کچھ ایسا بولتے تھے جس پر بعد میں وہ خود کو دیر رو ملامت کرتا. کبھی کبھی اسے بے حد غصہ تھا کہ کیوں وہ اس لڑکی کے زیر اثر ہونے لگتا تھا کیونکہ دل اس کی جانب ہمکنے لگتا تھا. اسے دیکھتے کیوں ایک نشہ سا چھانے لگتا. اس کی قربت کیوں سرور بخشی تھی اسے کہ اس کی ساری وحشتوں اس کے قریب آتے سکون میں بدلنے لگتی تھی. اس کے قریب بڑھ پر بڑھ کر ہاتھ بڑھا کر نامحسوس انداز میں اس کے چہرے سے بالوں کے لٹو اٹھائے. دل جیسے بے قرار ہوا تھا. وہ کراؤن پر اس کی طرف میں ہاتھ رکھتے اس پر جھکا. بس کچھ انچ کا فاصلہ تھا ان دونوں کے درمیان. وہ قریب سے وہ غور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. اس کے من موہنے نقوش کو اپنی آنکھوں میں سموتے بے خود سا ہو رہا تھا. نظریں بے قراری سے اس کے ایک ایک نقوش کو چھو رہی تھی. اچانک اس کے اعصاب تننے لگے. بادشاہ نے بے دردی سے اس کے شانوں کو تھام کر اپنے قریب کیا. لمس ابراہیم جو گہری نیند میں تھی اس کی بے رحمی پر کڑا کر رہ گئی. پر سامنے بادشاہ کو خود کو نینو سے گوتا پا کر اس کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی. عجیب الجھا ہوا پاگل سنگ انسان تھا وہ. اب تو اس نے کچھ کیا بھی نہیں تھا. کیا سونا بھی جرم تھا؟ پتہ نہیں اب کون سی غلطی اسے سرزد ہوئی تھی. باندھ کرو یہ سب کچھ جو تم کاری تمہیں کبھی تمہارے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. لمس ابراہیم اسے چاروں سے تھام کر اپنے قریب کرتا. دھیمے لہجے میں کرا. لمس ابراہیم کے حواس معطل کر گیا. دل جل تھل کر اٹھا. عجیب انسان کیا کہہ رہا تھا. کون سے ارادے وہ کچھ سمجھ نہیں پاتی. اس کی آہنی انگلیاں لمس ابراہیم کو اپنی گوشت میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی. کون سا زہر کون سا اسم پھونکتی ہو مجھ پر بتاؤ. وہ مزید گرفت ساتھ کرتے. لمس ابراہیم کو بے حد سپاق لگا. وہ کیوں کرتا تھا ہر بار اس کے ساتھ ایسا. کیوں ہر بار اسے اس کی غلطی کی سزا دیتا جو اس نے کبھی سرزد ہوئی نہیں تھی. کبھی دل جلانے والے نرم لہجوں سے تو کبھی صفاقی کی انتہا کر کے شانے سے اٹھتی درد کی ٹیسنس کے ضبط سے بہت زیادہ تھی. وجود اس کی قربت پر الگ الگ چل رہا تھا. اس کے چہرے پر درد کے آثار دیکھ اس نے اپنے ہاتھ ہٹائے. لمس ابراہیم نے اس کی گرفت سے دور جانا چاہا. آہا سویٹ ہارٹ کوشش مت کرنا. بادشاہ نے اپنا چاقو نکال کر اسے نرم ملائم گال پر رکھتے سرسراتے لہجے میں بولا. لمس ابراہیم کی آنکھیں پر پڑی. تیز داڑھی چاقو دے کر دور جانے تو دور سانس لا کر روک گئی. اب بتاؤ کیا کالا جادو آتا ہے. وہ اس کے گال پر چاقو پھیرتا مدھم آواز میں سرسار کر رہا تھا. لمس ابراہیم کا دل چاہا اس شخص کے سر میں کوئی باری چیز اٹھا کر دے مارے تاکہ اس کے حواس ٹھکانے لگے. جسے آدھی رات کو اب نہ جانے کون سا دورہ پڑ گیا تھا. نہیں بامشکل آواز نے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسا سوال تھا. یعنی حد ہوگی اب وہ نازک لڑکی کالا جادو کرے گی. پرکاش آتا ہوتا تو سب سے پہلے وہ اس سڑے سنگ کی گمنڈی
نیم چوڑے کریلے پر منتر پھو کر مار کر اسے بسم کرتی تو کون سا منتر کون سا جادو کرتی ہو بتاؤ؟ وہ چاقو اس کی پنکھڑیوں سے لڑتے لبوں پر ٹیز کرتے ہنوز لہجے میں بولا، پر اس بار اس کی آواز میں ایک خمار تھا۔ لمس ابراہیم اپنے لب اندر کی جانب فولڈ کر کے اس کی حرکت پر بادشاہ کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ چاقو سیکٹر کی چوٹی سے تھوڑی پر آیا۔ لمس ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو کسی ابشار کی مانے بہے تھے۔ بادشاہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا، نے چاقو اس کے چہرے سے ہٹا کر بیل کی دوسری جانب گرا دیا۔ تم جانتی ہو جب تم پاس ہوتی ہو نا مرمید تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، سب کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے، سارے منظر پھیکے لگنے لگتے ہیں تمہارے اس دلکش چہرے کے سامنے۔ یہ آنکھیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے اپنی آنکھوں پر اس کی مہروتی انگلیوں کا لمس کرتے وہ اسے مجنونانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ لمس ابراہیم کو لگا وہ انگاروں کی لپیٹ میں آگے دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی یہی کتھائیں باتیں لمس ابراہیم کی جان مشکل میں ڈال دیتی، اس کی جان اجزاء میں چونکہ وہ خود ہر بار کوڑا ہو جاتا تھا، اور پھر اس کی یہی باتیں اس کی جان سے کسی عذیب کی طرح چمٹ کر اس کا قطع قطع لہو چوستی۔ یہ آنکھیں تمہارے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کی منی نہیں ہے۔ یہ دل دھڑکنے لگتا ہے بہت تیز سے، ایسا لگتا ہے جیسے پسلیوں کی دیوار توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آپ بھی دیکھو، یہ تڑپ رہا ہے، مچ رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ آپ کی بات اپنے دل پر رکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ کوئی دیوانہ لگ رہا تھا، لمس ابراہیم کا دیوانہ۔ آنکھوں میں دیوانگی، وہ دیوانہ ہی تو بن گیا تھا جسے حسین سے حسین لڑکی زیر نہ کر سکی، اسے آج لمس ابراہیم نے زیر کر دیا اپنی ایک نظر سے۔ وہ کیا سحر پھونکتی اس پر، وہ تو خود اس کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی۔ ساحل، وہ بےخودی میں اس کے چہرے کو چوتی سرگوشی میں بولتی، بادشاہ کو طوفانوں کی زد میں کر کے کیا اس نے ساحل کہا، اور اسے کیسے پتہ چلا کہ اس کا نام ساحل ہے؟ یہ بات تو صرف عالمرو اور ریان ملک کو معلوم تھی۔ تمہیں میرا نام کیسے پتہ چلا لمس ابراہیم؟ کس نے بتایا تمہیں؟ اسے شان سے جو کرتے درستی سے پوچھنے لگا۔ لمس ابراہیم کو لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا۔ ساحل، آپ ساحل، اسے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں پاتی۔ شک تو اسے تھا، پر کیا وہ سچ میں ساحل تھا؟ میں نے پوچھا تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ لمس ابراہیم اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں میں پورتے سختی سے گویا ہوا، پر لمس ابراہیم تو جیسے ہر تکلیف سے عاری ہو گئی تھی۔ بولنے کی بہت کچھ تھا، پر زبان جیسے قوت گویائی سے محروم ہو گئی تھی، پورا وجود مفلوج ہو گیا تھا۔ آپ ساحل حیدر ہے نا؟ وہ اب بھی بے یقین تھی، تب بھی پوری قوت لگا کر اپنی زبان کو حرکت دی۔ بادشاہ نے حیرت سے اسے دیکھا، تو کیا وہ اسے جانتی تھی؟ پر کیسے ہی کہیں کسی دشمن کی جانب سے بھیجی گئی صبائی تو نہیں تھی؟ اس نے اس کے متعلق تمام انفارمیشن نکالی تھی، اور عالمرو کے کہنے پر ہی وہ آج یہاں تھی۔ ہاں، میں ہوں ساحل حیدر شاہ۔ اب تم بتاؤ، تم مجھے کیسے جانتے ہو لمس ابراہیم؟ ورنہ آئی پرامس آئی ول کل یو، وہ ہنوز سختی سے بولا۔ لمس ابراہیم کے دل میں ڈر سے سب کچھ ٹوٹ کر بکھرا، چناک سے ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ تو کیا وہ لمس ابراہیم کو بھول گیا تھا؟ وہ تو سب جانتا تھا اس کے بارے میں، پھر بھی بھول گیا کہ اتنا آسان تھا سب کچھ بھول جانا؟ کیا اتنی غیر اہمیت تھی وہ جس کی یاد میں پچھلے 12 سال پل پل مری تھی؟ اسے بھول گیا تھا۔ آج اس کا دل چاہا وہ اپنی ذات پر جی بھر کے لگائے۔ تو یہ طے ہوا کہ لمس ابراہیم کی ذات سوائے ایک درد کے سوا کچھ نہیں تھی۔